السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس رب کی افضل اشرف المخلوق کو اسی کی زبان میں میرا تہہ دل سے پیار اور سلام۔ دیکھیے میرے نبی کی بچپنے کی کچھ کرامات یعنی کہ کچھ واقعات جو میں آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوں کہ میرے پیارے نبی کا بچپنے میں کچھ اس طرح شان تھی کہ عام بچوں میں وہ چیزیں بالکل نہیں دکھائی دیتی، اس لیے تو وہ اللہ کے محبوب بنے اور کہلائے اللہ کے پیارے محبوب۔ تو شروع کرتے ہیں کہ تیری گود میں وہ گلے مطلب ہے کہ تعتب ہے جس کی خدائی حلیمہ، نبی تجھ سے راضی خدا تجھ سے راضی، بڑی کی یہ تو نے کمائی حلیمہ، ہوئی مشکلیں ساری آسان اکبر، بنی جب محمد کی دائی حلیمہ۔ سبحان اللہ۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اور بچے جیسے کہ عادت ہوتی ہے کہ بچھونے پر پیشاب یا پخانہ کرتے ہیں، آپ نے اپنے بستر پر پیشاب پخانہ نہیں کیا اور ہمیشہ نجاست سے کپڑے پاک رہے۔ عادت تھی کہ مقرر وقت پر پیشاب پخانہ سے فارغ ہوتے اور پہلے سے اشارہ فرما دیتے تھے، اور جب زمین پر پیشاب پخانہ واقع ہوتا تھا تو فوراً زمین پھٹ جاتی۔ اللہ اکبر۔ فوراً زمین پھٹ جاتی، اور جب میں چاہتی کہ حضرت کا منہ دھلاؤں تو خود بخود غیب سے دھل جاتا، یعنی کہ خود بخود غیب سے منہ دھل جاتا تھا۔ جب آپ چاہتی تھی کہ میں پیارے نبی کا چہرے مبارک دھلائیں تو وہ خود بخود دھل جاتا تھا۔ مجھے نہلانے دھلانے پہنچنے کی حاجت نہ ہوتی تھی، اور آپ کے بڑھنے کا حال یہ تھا کہ ایک دن میں اتنا بڑھتے تھے کہ اور لڑکے ایک مہینے میں آپ اپنے ہاتھوں کے زور سے گھٹنے چلنے لگے، اور 5ویں مہینے میں اپنے پاؤں کی طاقت سے اچھی طرح چلنے پھرنے لگے، اور 9ویں مہینے صاف آواز سے باتیں کرنے لگے اور سب سے پہلے یہ کلام فرمایا۔ یعنی کہ دائی حلیمہ کہتی ہیں کہ جب آپ نے بولنا سیکھا تو سب سے پہلے آپ نے یہ بیان کیا، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اور تمام تعریفیں دنیا کے بنانے والے اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ ہر وقت پاک ہے۔ پھر بڑی عقل بندی کی باتیں فرمانے لگے۔ کہیں لڑکوں کو کھیلتے دیکھتے تو منع فرماتے، اور اگر لڑکے کھیلنے کو آپ سے کہتے، یعنی کہ میرے پیارے نبی جب کہیں بچوں کو کھیلتا دیکھتے تو آپ ان سے منع فرماتے، اور جب بچے آپ سے کہتے تو آپ فرماتے کہ، یعنی کہ جب بچے آپ سے کہتے تھے کہ آپ بھی کھیلیے تو آپ فرماتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کھیلنے کو پیدا نہیں کیا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ تو یہ میرے پیارے نبی محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے کچھ لمحات واقعے جو گزرے، مجھے جیسی بھی جانکاری تھی آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا، اور میں اللہ سے اپنے یہی دعا کروں گا کہ میری بچی کچی جو بھی زندگی یا اس اللہ نے جو سانسیں مجھے عطا کیں، اس اللہ کے محبوب کے ذکر اور اس پاک پروردگار کی حمد و ثنا میں گزرے۔ تو ہم سب مل کر اپنے آپ کو اپنے اللہ کے لیے پابند کر لیں کہ ہمیں اپنے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا ہے، اور جو اللہ نے ہمیں حکم دیے، جو اللہ نے ہمیں کام سونپے، یعنی کہ جو کام ہمارے اللہ کو پسند ہے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اور ہم اللہ اور اس کے محبوب کی تعریف کریں، اور ہماری تمام زندگی ایسے ہی گزر جائے۔ دیکھنا اگر ہم اپنے اللہ کے لیے ذرا سا بھی سچے دل سے ٹائم نکال لیں تو ہماری زندگیوں میں خوشیاں، خیر و برکت اور آرام، اور ہر بیماری سے ہمیں اللہ نجات دے گا، ہر دکھ تکلیف سے اللہ ہمیں بری کر دے گا، اور ہمارے ایمان کو اس طرح مضبوطی ملے گی جیسے ایک سوکھے ہوئے پیڑ کو پانی پینے کے بعد ترائی ملتی ہے، یعنی کہ سوکھا ہوا پیڑ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔
کیونکہ ہماری زندگیوں میں ایمان کی پیاس ہے۔ ہم اس پیڑ کی طرح ہو گئے ہیں کہ زمین پر کھڑے تو ہیں لیکن اس میں نہ ہریالی ہے نہ خوشحالی ہے۔ تو آئیے مل کر ہم سب دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے محبوب کے طور طریقے پہ چلنے والا بنائے، اپنے محبوب کی باتوں پہ عمل کرنے والا بنائے، اور جب تک بھی ہم اس دنیا میں جئیں اس اللہ کے شیدائی مت والے بن کے جئیں، اور جب بھی ہمارا اس دنیا سے کوچ ہو اس وقت ہماری زباں پہ ہو کلمہ طیبہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی میرے بزرگوں، دوستوں، اللہ نے مجھے موقع دیا تو آپ کی خدمت مر اور اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری باتیں لے کر بچپنے سے جوانی تک جو کچھ بھی مجھے معلومات ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا۔ میرا موبائل نمبر 9310869042۔ میرے پیر و مرشد بابا دروپ میاں میرے وہ والد بھی ہیں اور میرے پیر بھی ہیں، اور ان کا عرس مبارک 6 جنوری کو ہوتا ہے۔ میں پھر آپ سے ایک بار کہنا چاہتا ہوں کہ عرس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ والا، یعنی کہ جو ہوتے ہیں پیر پیغمبر، ان کا اللہ سے ملن ہوتا ہے، اس کو عرس مبارک کا خطاب دیا جاتا ہے۔ تو میرے دادا شاہ عبد الغنی بابا میاں، میں گنہگار جمال غنی آپ سب سے ودا لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔